أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. قیامت کے احوال، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین نہ رکھنے والے انسانوں کے لیے، جبکہ اس کو یقین کرنے کے ذرائع اسباب جو ہو سکتے تھے معجزات کی شکل میں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، اللہ کی مقدس کتابوں کی شکل میں، اور اللہ کی قدرت کو جو مخلوق کے لیے محال ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ایسے بھی مظاہرے معجزات کے ذریعے سے سب کر کے بتانے کے بعد بھی جو یقین نہیں کرتا ان کو کاذب اور جھوٹے لوگ قرار دیا کہ بندہ اپنے رب کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے بتائے ہوئے چیزوں کا، اس کی طاقت اور قدرت کا یقین نہیں کرتا۔ تو ایک شکل انہیں یہ بتائی گئی ان آیتوں میں، ایسوں کو ٹھیک ہے مرو، مرنا تو ہے، اٹھنا ہے، تم مانو نہ مانو، آگے بڑھنا ہے رب کے طرف۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، جس کا تمہیں اب تک تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، چلو چل کے دیکھو۔ جب چلو گے تو گزرنا پڑے گا، یعنی حساب و کتاب سے فارغ ہونے سے پہلے کی کیفیتیں ان آیاتوں میں آج کی۔ ایک صاحبان سائے کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، جو 3 حصوں میں بٹا ہوا ملے گا۔ وہ دراصل دوزخ کی آگ کے شعلے سے پھیلنے والا دھواں، ایک ساتھ دھواں نکل کے پھر اس طرح جیسے 3 حصوں میں بٹ جائے گا۔ دوزخ کی گرمی کی حرارت رکھنے والا دھواں جو سائے کے جیسا ہوگا۔ دوزخیوں کو حساب و کتاب کے پورا مکمل ہونے تک اس سائے سے گزرنا پڑے گا، اس سائے کی میں رہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ذکر ہے نیک بندوں کو، جنتیوں کو جنت میں داخلے سے پہلے حساب و کتاب ہونے تک عرش اور اس کے سایہ کا مقام ان کو ملے گا۔ تو یہ دوزخ کے دھوئیں کا گرمی کو لیا ہوا ایسا سایہ ہوگا، نہ تو سایہ سمجھ میں آئے گا اور نہ شعلوں سے انسان کے لیے بچنے کی کوئی شکل ہوگی۔ سایہ جیسا ہوگا لیکن سائے میں کسی قسم کی ٹھنڈک وغیرہ نہیں، اور وہ سائے جو بادل کے جیسے ہوں گے، گرمی کے، آگ کے، دھوئیں کے، انہا ترمی بشرر کالقصر، بس گویا ایک انگارے ہیں، بڑے بڑے شعلے ہیں جو پھینکے جا رہے ہیں، بہت اونچے اونچے بڑے بڑے محل کے جیسے، اس جیسے شعلوں کے جیسا۔ عربوں کو جلدی سمجھ میں آنے کے لیے ایسا جیسے کہ زرد رنگ کے یا کالے کالے اونٹوں جیسے بڑے بڑے دھوئیں کے بادلوں کے ٹکڑے نظر آئیں گے۔ دیکھو ان چیزوں کا انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بہت، ایسے جھوٹوں کے لیے بڑی ہلاکت و بربادی ہے۔ یہ جو ہوگا تو وہ دن یہ ہوگا کہ وہ دن ایسا ہے کوئی کلام نہیں کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا، اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اور نہ انہیں یہ سہولت ملے گی کہ اب وہ معذرت خواہی کرے، توبہ کرے، اس لیے کہ معقولیت ہے ہی نہیں۔ اب کس قسم کا عذر پیش کریں گے؟
نظر پیش کرنے کی کوئی گنجائش باقی رکھی نہیں گئی، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے پھر انسان کے اندر موجود طاقتوں کو پیدا کر کر پھر دنیا کے اندر قدرت کے نمونے بتا کر مقدس کتابوں کے ذریعے سے کا ایک ذریعے سے ان چیزوں کی حقانیت کو پیش کر دیا تھا، تو اب کس قسم کی معذرت خواہی کریں گے؟ بلکہ ہوگا یہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ دن ہے فیصلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن۔ ہم تم تمام کو اور تم سے پہلے جو گزرے ان کو بھی سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ اگر اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے، کوئی چال چل سکتی ہے تو چل کے تو بتاؤ تم سے، کوئی ہی نہیں سکے گا، بلکہ صرف ہلاکت و بربادی ہوگی۔ یہاں تک ان کے ہولاکیوں کا، اس کا مفہوم مخالف جو اس پہ یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھ کر خوف خداوندی پیدا کرتے ہیں اور اس کے مطابق بتائے گئے طور طریقے سے اپنی زندگی کو بناتے اور ڈھالتے ہیں، تو ان کا ذکر ہے یقیناً سارے متقی لوگ احکام خداوندی کی پوری استطاعت کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، آمدن خلاف نہیں کرنا، اور جتنی چیزوں سے منع کیے اس سے رکنے کے لیے پوری کوشش کرنا، یہ ترجمہ چھپا ہوا ہے متقی کے اندر، جس کو اردو کے اندر مختصر کر دیتے ہیں پرہیزگار۔ دوزخ میں داخل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا، پرہیزگار کا کرنا۔ یہ لوگ بھی سائے میں ہوں گی، لیکن ٹھنڈے سائے ہوں گے، چشموں میں ہوں گی، جیسا وہ لوگ دوزخ کی آگ کے دھوئیں کے سائے میں تھے۔ اور ان متقیوں کے لیے تو کئی قسم کے میوے بھی ہوں گے، جو پسند کریں گے انہیں ملے گا، بلکہ اجازت دی جائے گی، رب کی طرف سے ارشاد ہوگا وہاں بھی، کھاؤ پیو لطف اندوز ہو جاؤ، یہ صلے کے طور پر دے رہے ہیں ہم کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ کیا عمل کرتے تھے؟ اللہ نے جو بتایا تھا کرتے تھے۔ اللہ کی رضامندی کا نام جنت ہے، اللہ کے غیظ و غضب غصے کا نام دوزخ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کی رضامندی کے موافق بندے کو رہنا ہے، ڈھلنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ جنت اور اس کی نعمتیں ذیلی چیزیں ہیں جو خوشی کی وجہ سے، اللہ کی رضامندی کی وجہ سے، اللہ کے معاف کر دینے کی وجہ سے، مغفرت فرمانے کی وجہ سے ہیں۔ مقصد جنت اس کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ خود بخود ذیل میں لازمی حصہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف میرا رب راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دے، یہ فکر ہونا ہے۔ اس فکر میں رہتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے احکام کی اتباع فرمانبرداری میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کے غضب کا سامنا ہونے نہ پائے یہ خوف رکھنا ہے۔ جو یہ کیفیت نہیں رکھتا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گا۔ اب غضب کا نتیجہ یہ ہوں گا دوزخ، اس کے ہولناکیاں، اس کے مختلف قسم کے عذابات۔ مجھے کچھ نہ چاہیے جنت مل جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے دوزخ سے بچ جائے، یہ ظاہری چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رضامند ہونے کے بعد، راضی ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں بما کنتم تعملون، تم کرتے تھے نا۔ بندے کے عمل کے اندر اس کا متبادل ملنے والی چیز اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن بندے کی اپنی طاقت کے مطابق جو کرتا ہے اس کے اندر لینے کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے واقعے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کی کتابوں میں پوری چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ، موت کے بعد گزرے ہوئے انسانوں کے انجام سے متعلق ان کا انجام دکھایا جاتا تھا۔
24 گھنٹے وہ عالم برزخ والی کیفیتیں آپ کے سامنے حاضر تھیں، بتائی جاتی تھیں۔ ایک بندہ اپنی زندگی میں اتنا مطیع و فرمانبردار نیکوکار تھا، یہ دعا تمنا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے مجھے کسی تن و تنہا مقام پر پہنچا دے، کسی انسانوں سے لینا دینا ملنا ملانا کچھ بھی نہ ہو، صرف میں عبادت میں مشغول رہوں، میری روح قبض ہو تو میں سجدے میں رہوں اور میری روح پرواز ہو جائے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس کو سمندری جہاز کا اتفاق ہوا۔ وہ زمانے کے جہاز جو ہوا کے بل بوتوں پر پردوں کے اوپر چلتے تھے، مشنریز نہیں، موسم کو جاننے اور ماننے کے طور طریقوں کی ترقی بھی نہیں۔ سمندر میں تموج آیا طوفانی شکل میں، لکڑی کے تختوں کا بنا ہوا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جہاز میں جتنے لوگ تھے سب غرق ہو گئے۔ اس بندے کی چونکہ اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی، ایک بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ لگا، اسی کو تھامے ہوئے جان بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ سمندری تھپوڑوں نے اس کو ایک جزیرے کی طرف ڈھکیلا، وہ جزیرے میں پناہ لیا۔ اس جزیرے میں ایک مقام بھی اس کے لیے قدرت نے کر دیا، ایک چٹان صاحبان کے جیسا، ایک انار کا درخت، پورے جزیرے میں ایسے درخت بھی نہیں، اور وہاں سے اسی چٹان سے پھوٹ کر نکلنے والا چشمے کا پانی۔ اب بس وہ شخص روزانہ وہی پانی پیتا، اس درخت سے ایک انار کرتا، سال کے 12 مہینے اس کے لیے قدرت نے انار کا انتظام بھی کر دیا۔ ہمیشہ عبادت میں، اب کیا چاہیے؟ زندگی کا ہر لمحہ گزارنے لگا عبادت میں۔ یہاں پر جو بات ہے بما کنتم تعملون، تم نے جو عمل کیے ہیں، ہمارا عمل اصل بنیاد ہے جنت میں داخل کرنے کا، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ عمل کی تاکید بار بار کرتا ہے، بار بار قرآن کرتا ہے، اس عمل کے ذریعے سے، اس عمل کے واسطے سے فضل خداوندی کو طلب کرنا ہے۔ جہاں جہاں جنت کو جنتیوں کے دینے کا ذکر ہے، ذالک فضل اللہ العظیم کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، بندے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اب وہ شخص چنانچہ عبادت میں رہا کرا، یہ کرا، سجدے میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ اس کا حشر حساب و کتاب کا وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا اس امت کو سمجھانے کے لیے، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ظاہری زندگی نیکی میں گزارا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے بندے بتا تجھے میں جنت میں تیرے عمل کے بل بوتے پر داخل کروں یا میں اپنے فضل کے بل بوتے پر؟ اس بندے نے کہا کہ اے رب آپ کا اختیار ہے، لیکن میری خواہش اور تمنا یہی ہے کہ میرے عمل کے بل بوتے پر، یعنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں لگاتے ہوئے اس کو یہ احساس ہوا یقینی طور پر میں تو جنتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرے سارے نیکیوں کو، نیک اعمال کو ترازو کے پھڑے میں رکھو۔ قرآن بار بار بتاتا، تاکید کرتا ہے کہ ایک بندے کے عمل کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ زندگی بھر جو کچھ اللہ نے نعمتیں دیں، کھلائے پلائے، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف جزیرے کے اندر جو اس کے لیے کھانے پینے کے انتظام کیے تھے اللہ کی نعمتوں کی، اس کو ایک ترازو کے پھڑے میں رکھ دیے تو اللہ کی نعمتوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اس کے عمل ہلکے ہو گئے، کم۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے میرے عمل کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے عمل کی بنیاد پر حکم ہوا کہ دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے کھینچ کر لے گئے، جانے لگے۔
دوزخ کے قریب تک پہنچے، بندہ پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تو اللہ نے فرمایا کہ پوچھو اس بندے سے کیا ہے۔ اے رب، میں میرے عمل کے بل بوتے پر نہیں، آپ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کریں، مجھ پر اپنا فضل فرمائیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا فضل تجھ پر، اب میرے فضل سے تو جنت میں جاؤ۔ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے بما کنتم تعملون، اس کا لفظی ترجمہ صحیح ہوتا ہے بما، اس چیز کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے، تو میں جو عمل کروں اس کے بدلے میں مجھے جنت قطعی ہے، پکی ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ لیکن عمل ضروری ہے جنت کی نعمتوں کے بھی، یہ نعمتیں جنت اس کی ساری چیزیں ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں، صرف اللہ کی رضا اصل چیز ہے، اللہ کے غضب سے بچنا اصل چیز ہے۔ اللہ کے غضب اور غضب کے نتائج کا نام دوزخ ہے، اللہ کی رضامندی خوشنودی اس کے ضمن میں ملنے والی چیزوں کا نام جنت ہے۔ تو لہذا جنت کو حکم ہوگا کھاؤ پیو لطف اندوز ہو جاؤ، تم نے ہمارے حکم کی اتباع کی ہے، یعنی ہم کو مان کر جو کیا ہے اس کے بدلے میں، ہم کو ماننے کے بعد تم نے جو کیا وہ عمل کے بدلے میں جنت نہیں ہے، وہ عمل ذریعہ سبب ہے، اصل چیز حکم دینے والا ہے، پابندی لگانے والے کو پابندی لگانے کے لائق ذات سمجھا، حاکم اعلیٰ سمجھا، قادر مطلق سمجھا، اس کی اتباع فرمانبرداری کو اختیار کیا۔ کذالک نجزی المحسنین، جیسا ان کے لیے ویل یوم المکذبین تھا، اسی طرح ہر محسن نیکوکار کے لیے ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی ہمارا حکم سمجھ کر، یہ نیکی کا راستہ سمجھ کر، یہ صراط مستقیم سمجھ کر صراط مستقیم کی تلاش کرتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے۔ لیکن جو محسن نہیں ہوں گے، ان چیزوں کی حقیقت کا یقین نہیں رکھیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب یہ مکذبین کے لیے وہ کہا جائے گا اب تم دنیا میں کھاؤ، لطف اندوز جاؤ، مزے اڑاؤ، جیسے آج کی بگڑی ہوئی اردو میں کچھ اور زبانوں کو ملا کر کہتے ہیں انجوائے کرو۔ انکم مجرمون، حقیقت تو ہے کہ تم مجرم ہو۔ ایسے مجرموں کے لیے دوزخ ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ان کے لیے تو بڑی ہلاکت و بربادی ہے۔ ان کو دوزخ کا ہونا قطعی ہونا لازمی بھی ہے، ایک حق فیصلہ بھی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب ان کو حکم دیا جاتا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو، اطاعت و قبول کرو، لفظی ترجمہ ہے کہ رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ نماز بعد والی چیز ہے، اس سے پہلے ایمان والی اصل چیز ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اتنے سارے طریقوں سے بتا کر بات اس پہ ختم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اور کیا چیز بتانا تم؟ غیب کا پورا منظر کھینچ کر پیش کر دیا گیا، دوزخ کی تصویر پیش کی گئی، دوزخوں کے احوال پیش کر دیا قرآن نے۔ اب اور کیا چیز چاہیے تمہیں ایمان لانے کے لیے، یقین کرنے کے لیے؟ اب جب نہیں کرتے ہیں تو یقیناً یہ دوزخ اس کے ہونا کیوں نہ رہیں گے۔ اسی کے پاس سورہ ختم، پارہ بھی ختم، 30واں پارہ شروع ہونے کو ہے، اس میں بھی صرف آخرت، عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، بزرگی، برتری کے ہی تذکیرے، سورہ عما یتساءلون سے لے کر ختم تک اسی کا سلسلہ کئی طریقوں سے وضاحت آتے جائے گی۔